آخر میں ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سائنٹیفک ایک تھیوری ہے، تھیوری آف ایوولوشن، کے انسان کی ارتقاء ہوئی ہے بندروں سے اور پھر سارے اور ایسے وہ بکواس ہے. اسپیشیز سے، تو اس کے اوپر امپاسبل، آپ کی کیا رائے ہے؟ امپاسبل. اور اسپیشی دیکھ، اسپیشی دوسرے اسپیشی سے نہیں بنتی. اسپیشی کبھی دوسرے اسپیشی میں چینج نہیں ہوتی، یعنی یہ امپاسبل ہے. تو پھر اس اللہ نے یہ اگر اللہ کی اسی خلقت، کو لیں تو اللہ کی خالقیت کی ایک بڑی دلیل یہی ہے کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا پرندے، یہ خود بخود نہیں بن سکتے. یہ ہمارے ایک ڈی این اے بہت زیادہ میچ ہوتے ہیں چمپینزی اور باقی دیگر جانوروں سے۔ جی بالکل، یہ دیکھیں بہت زیادہ مختلف ہے، یہ میچنگ بھی نہیں ہے، کچھ مشترکات ہیں، وہ تو ہر حیوان میں دوسرے سے مل جاتا ہے آپ کو. لیکن یہ کہ یہ اس سے چینج ہو کے بائی ایکسیڈنٹ یہ اس طرح ہوا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنے اس میں دیکھیں، جیسے ایک یہ کتاب ہے نا میرے پاس، دیکھیں یہ کتاب، اس میں الفاظ ہیں، یہ الفاظ ایک خاص ترتیب سے ہوں گے، حروف جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ کیا ہے، یہ ورڈ سیٹنگ ہے نا، یہ الفاظ ہیں. یہ الف واو پہلے ہوگا، الف ہوگا، خا ہوگا، را و جیم ہوگا، تو مطلب بنے گا نا، میننگ بنے گا نا. الفاظ کو آپ کسی طرح ڈال دیں وہ تو معنی تو نہیں بنے گا. تو یہ دیکھیں ایک کتاب، بلکہ ایک فقرہ، ایک جملہ، اس میں مثلا فرض کریں 15 حروف ہیں، 15 لیٹرز ہیں. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کہ بائی ایکسیڈنٹ آپ ہلاتے جائیں نا، اگر آپ مثلا کی بورڈ آپ کے پاس ہے، ایسے ہی مارتے جائیں، 15 حروف اس میں سے ایک اسپیسیفک آپ کو سینٹنس دے دیں، یہ پتہ ہے آپ کو، آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، آپ ہر سیکنڈ میں مثلا 10 لیٹر کو بھی دبائیں، یہ بگ بینگ سے لے کر آج تک آپ خود اس کو کیلکولیٹ کریں کہ بہت زیادہ پروبیبلٹی ہے۔ پرابلٹی، یعنی بگ بینگ سے آج تک یہ وہ ٹائم کافی نہیں ہے کہ ایک فقرہ جس میں مثلا 20 ورڈز ہیں، اگر آپ ایسے رینڈملی مارے ہیں کی بورڈ کو، یہ جملہ بن جائے، یہ آپ مارتے جائیں، یعنی اگر بگ بینگ ہے 15 بلین ایئرز بیفور، یہی اسٹیمیٹ ہے 15 بلین ایئرز، 14.5 یا 14.5. ابھی یہ ٹائم کافی نہیں ہے. انسان کی ڈی این اے جو ہے، وہ کیا ہے بھائی، یہ کتاب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. انسان کی جو ڈی این اے، ٹھیک ہے نا، بالکل انسان کی ایسے ہی یہ ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بڑی سے بڑی لائبریری لے کے آئے، اس میں انسان کی ڈی این اے میں جو فارمولا ہے، جو لیٹرز ہیں، جو ایک اسپیسیفک انفارمیشن کی ارینجمنٹ ہے، جیسے اس بہت کتاب میں کمپلیکس ہے۔ بہت کمپلیکس ہے، اسی طرح ہوگا تو انسان ہوگا. اگر اس میں آگے پیچھے کریں نا، انسان نہیں بنے گا، کوئی اور چیز بنے گا. تو اس طرح رینڈملی، اور پھر دیکھیں یہ بائی چانس، دیکھیں جب چمپینزی کو آپ کہتے ہیں کوئی انسان بن جاتا ہے، دیکھیں ڈی این اے انفارمیشن لاس تو ہوتی ہے، گین نہیں ہوتی، یعنی امپروومنٹ کی طرف نہیں جاتی. کیونکہ آپ دیکھیں، اگر آپ ایک کالے آدمی کو لے کے جائیں سفیدوں کے شہروں میں، وائٹس کے شہر میں، ٹھیک ہے نا، یا اگر ایسے کتے کو لے جو کالا کتا ہے، وائٹ ڈاگس کے کمیونٹی میں لے کے جائیں، اس کا جو پہلا نسل ہوگا کیسا ہوگا؟ ہاں مثلا وہ شاید کچھ براؤن ہو جائے گا، اس میں کچھ کالا رنگ آئے گا. 3-4 نسل کے بعد وہ کالا کتے کے اثر نہیں رہے گا، سب وہ اس کے جتنے کتے کے بچے ہوں گے وہ سب سفید ہوں گے، ٹھیک ہے نا، 4 نسل کے بعد. یعنی کیا ہوگا، اس کا جینز بالکل لاس ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ بات یہ ہے، اگر امپروومنٹ بنتی ہے، ایک دفعہ امپروومنٹ تو نہیں بنتی نا اتنے زیادہ امپروومنٹ. پہلی بات ہے کہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے امپروومنٹ نہیں بنتی، ایکسیڈنٹ ہمیشہ ڈسٹروائے کرتا ہے جینز کو. بائی ایکسیڈنٹ امپروومنٹ نہیں بنتی، ایکسیڈنٹ ڈسٹروائے کرتا ہے. اگر ہم فرض بھی کریں نا کہ کبھی ایسا ہوا کہ بھائی چمپانزی کے ساتھ اس نے کاپولیٹ کیا ہے، اس کے بچے پیدا ہوئے، اس میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے کسی ایکسیڈنٹ کی بنا پر اس کی جینز میں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ بہت کم ہے اس کا احتمال، ہمیشہ ڈسٹروائے. یہ اگلی نسل میں یہ ضائع ہو جائے گا، یہ امپروومنٹ. اب سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ جی اگلی نسل میں، کیونکہ اسی کمیونٹی میں شادی کرنی ہے، اس چمپانزی نے، اسی کمیونٹی میں دوسرا جین پول میں اس کو ملاپ ہو جائے گا، پھر جو تھوڑی بہت امپروومنٹ آئی وہ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. امپروومنٹ اتنی زیادہ کبھی نہیں ہوتی کہ وہ بالکل پھر وہ لاس نہ ہو جائے، وہ گین جو ہے لاس نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہوتی. امپروومنٹ اگر تھوڑی بہت پہلی بات ہے، امپروومنٹ حاصل نہیں ہوتی، ڈسٹرکشن ہوتی ہے انفارمیشن کی ایکسیڈنٹ میں.
اگر حاصل بھی ہو جائے تو پھر کیونکہ وہ اسی کمیونٹی میں اس کی دوبارہ وہ اسی جین پول میں وہ رہے گا تو وہ انفارمیشن ضائع ہو جائے گی, تو ایک کبھی امپروومنٹ حاصل نہیں ہوگا. پر یہ کہ ایک اسپیشی مثلا جو ہے دوسری اسپیشی بن جائے, مثلا ریبٹ ایگل میں تو چوہا کیٹ میں تبدیل, یہ تو بھائی یہ مذاق بنایا ان لوگوں نے, یہ تو بالکل پاگل ہے. لیکن بہرحال اگر آپ ٹائم دیکھیں, جو زمین کی جو عمر ہے, زمین کی جو ایج ہے 4.5 بلین, مجھے جو یاد پڑتا ہے, میں نے بہت سال ہو گئے نہیں پڑھے, 4 بلین ہے. وہ کول ڈاؤن کے بعد کتنا ہے, 2 بلین ایئرز ہے, 2 بلین ایئرز ہے. یہ بالکل کافی نہیں ہے, یہ ٹائم کافی نہیں ہے. اگر ہم اس کو مان بھی لیں نا کہ یہ پاسبل ہے, یہ ٹائم کافی نہیں ہے اتنے زیادہ ورائٹیز آنے کے لیے. اور اکثر ورائٹیز اچانک ظاہر ہوئے نا, جو فاسل ریکارڈ ہے, آپ پیچھے 150 ملین ایئرز کے پیچھے چلتے ہیں, اس کے بعد اچانک ایک دفعہ یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. اس سے پیچھے جو 150 ملین ایئرز سے پیچھے جب آپ چلے جاتے ہیں نا, اس میں جو فاسل ریکارڈ ہے اس میں ویرائٹی نہیں ہے. یعنی یہ جو کہتے ہیں, یہ ایوولوشن والے کہتے ہیں کہ 2 بلین ایئرز میں بہت سارے چینجز ہیں. 2 بلین ایئرز کافی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ ایک چھوٹے سا امیبیا جو ہے, اگر جو اس کے جینوم اتنا کمپلیکس ہے, وہ سب سے زیادہ سمپل لائف جو ہے یہی سنگل سیل جو جانور ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے. اس کی جینوم صرف, اب سیل اسٹرکچر کو چھوڑیں کہ سیل میں مائٹوکانڈریا ہوتا ہے, اس میں نیوکلیس ہوتی ہے, وہ کیا بلا ہوتے ہیں, تو وہ عجیب ہے سیل. اللہ جانتا ہے ایک کائنات ہے, ایک سیل. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ بایولوجی پڑھیں, ایک سیل, ایک کائنات, ایک دنیا, ایک جہان ہے. جیسے ہماری دنیا کمپلیکس ہے, اس کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. ایک سیل اسی طرح ایک کائنات ہے. اب اس سیل کے اندر اس کا جو جینوم ہے اتنا کمپلیکس ہے, اس کا بائی ایکسیڈنٹ بننا, بھائی یہ جو کہتے ہیں نا 2 بلین ایئرز ہیں ارتھ کا, زمین کا عمر, یہ 2 بلین ایئرز. اگر آپ بگ بینگ سے آج تک اس کو 1 بلین دفعہ بھی ریپیٹ کریں, یہ کافی نہیں ہے کہ وہ بائی ایکسیڈنٹ بن جائے, کیونکہ اس میں اتنے ویریبلز ہیں. تو یہ بالکل ایک مذاق والی چیز ہے ایوولوشن. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ کی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی خود بخود بائی ایکسیڈنٹ. ان کا بنانے والا ایک بہت ہی پاورفل, ایک بہت ہی حکیم, ایک بہت ہی آل نالجبل, جتنا سوچیں اس کی قدرت میں, اس کی حکمت میں, اس کے علم میں انسان کا عقل اور مزید دنگ رہ جاتا ہے. انسان اپنی چھوٹے ہونے کا احساس کرتا ہے, اپنی ناچیز ہونے کا احساس کرتا ہے. یہ خالق ہے ہمارا زندہ جان چیزوں کا اور دوسرے چیزوں کا جو غیر زندہ ہے, سب کا. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. اسی پہ ملحدین جو ایتھیسٹ ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ایوولوشن نہیں ہوئی تو اگر آپ کہتے ہیں اسلام میں حضرت آدم سے نسل چلی ہے, حضرت آدم اور حضرت حوا سے, تو کیا ان کی پہلی جنریشن یا پہلی نسل جو ہے وہ انسیسٹ کے تھرو آگے سے پھر بڑھی ہے؟ تو حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسپیشل مخلوق خلق کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے اسپیشل مخلوق خلق کیا تھا, ان سے اس کی شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا, آسمان سے کوئی مخلوق ایسا خلق کیا تھا کہ ان سے ان کی شادی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اتنے ہی سوال تھے. آخر میں یہ ایک ریکویسٹ کرنی تھی میں نے آپ سے کہ اپنے جو لوگ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں جو اہل تشیع کے عقائد یا فروعی مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تو آپ ان کے لیے اگر کسی ایک چینل پہ یا ایک پلے لسٹ بنا کے تمام عقائد, قرآن و سنت اہل بیت کے احکام کے ٹیم کی ضرورت ہے بھائی. میرے پاس ٹیم نہیں ہے نا, ریکارڈ کروا دیں. ٹیم ہوتا نا میرے پاس, اگر ٹیم ہوتا تو کر لیتا بھائی. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا, اگر یہ تمام دعوت شیعہ میرے مخالف ہیں. اور شیعہ جو ہے نا ان کے پاس دلیل ولی کچھ بھی نہیں, میرے خلاف 30 سیکنڈ کے کلپ بناتے ہیں کہ دیکھو اللہ یاری کافر ہے, سب گالی دیتے ہیں, سپورٹ کوئی نہیں کرتا. یہی تو مسئلہ ہے کہ اہل تشیع میں اتنے زیادہ آگے سے فرقے ہیں کہ بندہ پھر اگر کوئی عقائد یا نہیں, فرقہ کوئی نہیں ہے, وہ نہیں, وہ اثنا عشری ہیں, وہ فرقہ کچھ بھی نہیں. ہمارے ہی فرقے کے لوگ ہیں. بس ان سے کہہ دو نا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ بس 12 امام کو, میرا جرم یہی ہے کہ میرے خلاف کیوں ہیں, میں کہتا ہوں 12 امام علیہ السلام کو اتباع کرنی ہے, غیر کی اتباع نہیں کرنی. یقین جانو, اللہ کی قسم یہ قم والے, نجف والے, مولوی آزادی میری, یہ ذاکر آزاد میری کیوں مخالفت کرتے ہیں؟
اس لیے نہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی کوئی تم آ کے اسرائیل کے ساتھ بیعت کرو، میں نے کبھی نہیں بولا کہ آ کے تم امریکہ کے ساتھ بیعت کرو، ٹھیک ہے نا. میں نے حالانکہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ امریکہ جو ہے بہت سارے اسلامی ملکوں سے بہتر ہے، میرا عقیدہ یہی وہ لیکن الگ بات ہے. لیکن اس بات کو کوئی نہ مانے وہ تو سب جانتے کہ امریکہ میں بہت سارے وہ ویزا ملے نا تو سب مولوی ادھر ہی آئیں گے. لیکن وہ اسی لیے میری مخالفت کرتے ہیں کہ میں نے بولا کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی ہے. تو یہ جو ہے نا ان کی چڑ مجھ سے اسی بات پر ہے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا میں بحد جتنی میری طاقت ہے میں کر لوں گا انشاءاللہ تب. لیکن اگر میرے پاس ایک ٹیم ہوتا نا کم 7-8 آدمی، جی ہاں تو میں بہت کام کر سکتا. جی اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے. اگر آپ قرآن کی تفسیر اور صرف ضروری عقائد ہی ریکارڈ کروا دینا تو ایک بہت بڑا دعوت کا کام ہو جانا. انشاءاللہ. آپ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے حق الیقین، علامہ مجلسی کے حق الیقین، اردو زبان میں اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو سلامتی دے. جی ٹھیک ہو گیا. اللہ آپ کو عزت دے. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو. میں اللہ بلیس یو.